اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیا 41۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا معاملہ نیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو بھی ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جس عذاب کو وہ بعید از قیاس سمجھتے تھے اس نے انہیں آ گھیرا۔ رب العزت نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا اور وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی۔ سورۃ الانعام آیا 34۔ مذاق اڑانے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ان کے سارے اسباب کٹ گئے، اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ رسولوں نے تکلیفوں پر صبر کیا یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ کفار کو یہ تنبیہ کی گئی کہ ہنسی اڑانے والوں کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ، آپ کہہ دیں کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 42۔ رب العزت نے ان انسانوں کی بے بسی کو ان کے سامنے رکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رات دن اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم، آپ کہہ دیں کون ہے جو بچا سکتا ہے، یعنی یہ بتاؤ تمہاری حفاظت اور نگرانی کون کرتا ہے، باللیل رات کو یعنی جب تم آرام کر رہے ہوتے ہو، والنہار اور دن کو یعنی جب تم اپنی روزی کے حصول کے لیے مصروف ہو جاتے ہو، من الرحمن رحمان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہو۔ رب العزت نے فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ یونس آیا 107۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں، یعنی قرآن اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے وہ منہ موڑتے ہیں، ان سے سبق نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ رات اور دن میں کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہارے کام تو ایسے ہیں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی عذاب کی پکڑ میں آ سکتے ہو، پھر رحمان کے سوا اور بھی ہے جو تمہاری حفاظت کرے۔ جب اور کوئی نہیں تو سوچو آخر کس وجہ سے اس کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف میں فرماتے ہیں، ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اگر وہ نصیحت قبول کرتے تو انہیں توفیق دے دی جاتی، ہدایت سے نواز دیا جاتا۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولہم منا یصحبون، یا ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں، وہ تو اپنی جانوں کی بھی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیا 43۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا،
یا ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں؟ رب العزت نے سوال کیا، کیا تمہارے خود ساختہ معبودوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب سے بچائے اور ان کی حفاظت کرے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تمہارے خود ساختہ معبود اپنی مدد کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ وَلَهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ یعنی خود ساختہ معبودوں کو اللہ کی طرف سے نہ پناہ دی جاتی ہے، نہ ان کی مدد کی جاتی ہے، انہیں تو ان کی حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ نہ خود کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نقصان دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا کوئی اور معبود ہے جو تمہیں مصیبتوں سے بچا سکتا ہو؟ انسان اس سوال پر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی ایسا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کوئی اپنی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ جب غیر اللہ کے بے زور ہونے کو سامنے رکھا جاتا ہے تب شک کا آخری کانٹا بھی نکال دیا جاتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے مدد نہیں کر سکتا۔ بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننكسها من اطرافها افهم الغالبون، بلکہ ہم نے ان کو ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کی اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ سورۃ الانبیاء آیا 44۔ بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں۔ مشرکوں کو جس چیز نے گمراہی پر آمادہ کیا تھا وہ یہ کہ انہیں اللہ نے لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ وہ لاہ و لعب میں اور مال اور اولاد سے نفع اٹھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور سرکشی بڑھ گئی، اور وہ ہلاک ہونے والی قوموں کے فریب میں مبتلا ہونے کو سمجھ لیتے تو اتنے سرکش نہ ہوتے۔ مال اور اولاد جن کی وجہ سے وہ ان مقاصد کو چھوڑ بیٹھے جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا، لہو لعب کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننکسها من اطرافها افهم الغالبون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ اس سے مراد سرزمین میں کفر کا گھٹنا ہے، یعنی کفر کے لیے دائرہ تنگ ہو رہا ہے، وہ اسلام کے لیے یہی دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ اس سے مراد ہے کفر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کی فتوحات بڑھ رہی ہیں۔ یعنی ہم زمین کو اہل زمین کی موت اور ان کو فنا کے ذریعے آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کا وارث ہوگا۔ وہ بہترین وارث ہے۔ اگر وہ اپنی اس حالت کو دیکھیں تو کبھی فریب میں مبتلا نہ ہوں اور کبھی اپنے کفر و شرک کے موجودہ رویے پر جمے نہ رہیں۔ افہم الغالبون، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں جو اپنے زور سے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کو روک سکتے ہوں اور اپنی طاقت سے موت سے بچ سکتے ہوں؟ کیا یہ ان کا وصف ہے جس کی بنا پر وہ طول بقا کے فریب میں مبتلا ہیں؟ یا ان کی حالت یہ ہے جب ان کی ارواح کو قبض کرنے کے لیے ان کے رب کا فرشتہ ان کے پاس آئے تو ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں، ادنا سی مزاحمت پر بھی قادر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے غالب ہونے کا سوال اس لیے کیا کہ یہ تمہاری سمجھ کی کجی ہے کہ تم کفر کو سمٹتا دیکھ کر بھی اسے غالب سمجھو، حالانکہ وہ مغلوب ہے، اس کو مفتوح دیکھ کر بھی فاتح سمجھو، حالانکہ وہ معزز نہیں، اب ذلت اور خواری اس کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کا تھوڑا عیش و آرام پا کر تمہیں لگا کہ عمر اچھی گزر گئی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اصول مہلت کے تحت ہوا، اس سے یہ دھوکہ نہ کھاؤ کہ صحیح راستے پر ہو۔ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ
اذا ما ینذرون، آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیا 45۔ کل، آپ کہہ دیں، رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں، انما انذرکم بالوحی، میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم میری دعوت قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہو گے، وہ اس پر تمہیں جزا دے گا۔ اگر تم مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرو گے، وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ میرے ہاتھ میں اختیار نہیں، اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ بہرے کو آواز سنائی نہیں جا سکتی۔ آواز تو تبھی سنی جا سکتی ہے جب کوئی سننا قبول کرے۔ جس کا دل اندھا ہو جائے اس کے کان بہرے ہو جائیں، جس کے دل اور کانوں پر مہر لگ جائے، جو اس کو میری نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی۔ بہنوں کو ڈرانے سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ نہیں سمجھتے۔ سورۃ بقرہ آیا 171۔ جن لوگوں کے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے حق سننے سے بہرا کر دیا ہے، جس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان پر قرآن کی نصیحت سننے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نصیحت کرنا ذمہ داری ہے، نبی اس ذمہ داری پر رب کی طرف سے فائز ہوتے ہیں، امت کے ہر فرد پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہے۔ نصیحت کرنے سے لوگ کفر سے پلٹ سکتے ہیں، اس لیے نصیحت کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پکڑ لیں، کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہیں کہ برائی کو ہاتھوں سے روکیں اور نیکی کو پھیلائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف پر عمل درآمد کرے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔